اگر پبلکلی وہ کہتا ہے کہ میں ڈی آئی جی اور پولیس کو ایکشن لوں گا لیگل کیونکہ انہوں نے غلط کام کیے، یہ مجھے بتائیں دہشت گردی ہو گئی؟ کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ کے اوپر حکومت کی طرف سے، اور بلاول صاحب نے کہا کہ یہ جلسے جلسہ کرتے رہیں، ہم خدمت کرتے رہیں، تو وہ سیلاب متاثرین کی مجھے بتائیں کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ملک کو بحران سے نکالنے، اور آپ دیکھیں جس دن آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہو گیا تو راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ ایک طرف پاکستان کے اندر اس حکومت نے آتے ساتھ ہی کرپشن کے حوالے سے جو کارروائیاں جاری تھی ان کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں یہ حکومت کامیاب ٹھہری کیونکہ انہوں نے نیب کے قانون کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے تبدیل کر دیا۔ دوسری طرف دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ ملائیشیا، جس کے 10 سال تک وزیر اعظم رہنے والے نجیب رزاق، اور نجیب رزاق کوئی عام ملائیشین شہری نہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ 10 سال وزیر اعظم رہا، اس کا والد عبدالرزاق ملائیشیا کا پرائم منسٹر رہا، اس کا چچا حسین اون ملائیشیا کا پرائم منسٹر رہا، اور نجیب رزاق کی تربیت ہی اس طرح سے کی گئی کہ وہ ایک وقت آئے گا جب ملائیشیا کا وزیر اعظم بنے گا۔ تو ایک طاقتور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والا 10 سال تک ملائیشیا کا وزیر اعظم، اسے اور اس کی اہلیہ کو روسما منصور، دونوں میاں بیوی کو کرپشن، منی لانڈرنگ اور درجن سے زائد سنگین الزامات کے تحت ایک کو 10 سال اور ایک کو 12 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا ہے۔ نجیب رزاق کی طرح ان کی اہلیہ روسما منصور بھی ملائیشیا کے ایک بڑے سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی عمر اس وقت 70 سال ہے، لیکن ملائیشیا کے قانون نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ خاتون 70 سال کی عمر کی ہے، یہ خاتون اول رہ چکی ہے اور یہ ایک سابق وزیر اعظم کی بہو ہے، بلکہ قانون نے اپنا راستہ لیا، اور یہ فیصلہ جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، بالکل اسی طرح ملائیشیا کی جو عدالت عالیہ ہے سپریم کورٹ، ان کے چیف جسٹس نے روسما منصور کو سزا سنائی ہے، اور ان کی جو اپیل ہے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ خاتون ملائیشیا کے عوام کے پیسوں سے پرتعیش زندگی گزار رہی تھیں، نہ صرف یہ بلکہ ان کے شوہر، اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کک بیکس لیے ایک سولر کمپنی سے جو ملائیشیا میں کچھ دیہاتی مضافاتی علاقوں میں سولر کا کچھ سیٹ اپ انسٹال کرنا چاہتی تھی، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے روسما منصور نے ان سے پیسے لیے۔ 2018 میں جس وقت پاکستان میں انتخابات ہوئے، عمران خان صاحب بھی ایک کروسیڈر کے طور پہ کرپشن کے خلاف اقتدار میں آئی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بالکل اسی طرح مہاتیر محمد جو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، وہ نجیب رزاق کے خلاف اقتدار میں آئے 94 سال کی عمر میں، اور ان کے دور میں جب نجیب رزاق اور روسما منصور کی پراپرٹیز کے اوپر ریڈ کیا وہاں کے ملائیشین کمیشن آف اینٹی کرپشن نے، تو وہاں سے اتنی بڑی تعداد زیورات کی، ہینڈ بیگز کی، اور اس خاتون کو جس مہنگے فیشن کا شوق تھا، جو کچھ وہاں سے ملا وہ شرمناک تھا، نہ صرف خود ملائیشین عوام کے لیے بلکہ دنیا کے کئی ترقی پذیر ممالک کے عوام کے لیے۔ چیف جسٹس نے فیڈرل کورٹ کے 5 ججوں کے پینل کی سربراہی میں یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اب دونوں میاں بیوی آخری فیصلے کے منتظر ہیں، جس کے بعد ان کی سزا کی باقاعدہ طور پر توثیق ہو جائے گی۔ بڑے سخت آبزرویشنز دی وہاں کی عدالت نے ان کے خلاف، اور پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تمام کیسز ہائبرنیشن میں ہالٹ ہو چکے ہیں، اور وہ کیس عمران خان صاحب لے کر سپریم کورٹ میں گئے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ سپتمبر کے آخر میں اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو حاصل جو اختیار ہے کیا اس کے لامتنائی ہونے کی سپریم کورٹ توثیق کرتی ہے، یا سپریم کورٹ اس کو وائڈ ایبونیشو یا نل اینڈ وائڈ قرار دے کے اسے ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔
چونکہ انسانی حقوق سے ہی بات شروع کر دیتے ہیں ویسے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے دور میں بھی آپ تشریف لاتی تھی تو جو ہیومن رائٹس کے ایشوز تھے میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں. یہ جو اب ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، چینلز کو بند کر دینا، جب عمران خان صاحب کی سپیچ شروع ہوتی ہے تو بول کو اس سے 3 گھنٹے پہلے آفر کر دیا جاتا ہے، کوئی انٹیمیشن نہیں ہے. ایئر وائی کے ساتھ جو کچھ ہوا، صحافیوں کی پکڑ دکڑ، اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح فاشزم میں کیسز کیے جا رہے ہیں، ٹیررزم کی کیسز، توہین رسالت کی کیسز، ہیومن رائٹس پاکستان میں جو چیپٹر ہے اور پاکستان سے باہر، کیا یہ چیزیں کہیں نظر نہیں آ رہی، نوٹس نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، میں دنیا کی میڈیا میں آپ دیکھیں یہ ریز ایشو ہو رہے ہیں، جو دہشت گردی کے الزام لگ رہے ہیں، جو ٹارچر کے الزام ہم نے جو ٹارچر کیا جا رہا ہے شہباز گل کو، جمیل فاروقی کے ساتھ جو کیا گیا، عمران ریاض کے ساتھ جو کیا گیا، وہ بھی کسٹوڈیل نہیں، ایک تو جھوٹے کیس، دوسرا کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا جب ان کو بھی پکڑا گیا. تو یہ ساری دیکھیں سیدھی سادی بات ہے، انسانی حقوق یہاں ختم ہو چکے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے وقت میں ختم ہو گیا تھا انفورس ڈس اپیئرنس، لوگوں کو غائب کرنا، لیکن بہت کم ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے اس کے خلاف پوزیشن لی تھی. جب متی اللہ جان کے ساتھ ہوا تھا، جب ہم نے امیڈیٹلی خان صاحب جو پرائم منسٹر اس وقت تھے، ہم نے انہیں بتایا، انہوں نے فوری طور پہ ناراضگی کی اور کہا اس کو فوری ریلیز کیا جائے. تو اب آپ دیکھیں جو بلوچ سٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ایک پبلشر کراچی میں بلوچ، اس کو اٹھا لیا گیا، یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو جس طرف آپ دیکھیں گے انسانی حقوق ختم ہو چکے ہیں اس ملک میں. اب مجھے بتائیں، اگر کوئی بھی شخص، چاہے عمران خان نہ ہوتا، کوئی بھی ہوتا، اگر پبلکلی وہ کہتا ہے کہ میں ڈی آئی جی اور پولیس کو ایکشن لوں گا لیگل کیونکہ انہوں نے غلط کام کیے، یہ مجھے بتائیں دہشت گردی ہو گئی. آپ دہشت گردی کے قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ دہشت گردی لگا دی. پھر آپ کیا کہتے ہیں، اگر شہباز گل نے اس کے اگر پوری ٹرانسکرپٹ دیکھیں جو اے آر وائی نے پیمرا کو بھیجی تھی، پوری ٹرانسکرپٹ، اور آپ اصغر خان کیس کی ججمنٹ پڑھ لیں، اس میں ایک پورا پیراگراف ہے جو ڈیل کرتا ہے کہ آفیسرز کو غلط اصغر خان کے آئی جے آئی کیس، اصغر خان کے وہ جو اس میں پیسے بانٹے گئے، جو چودھری افتخار کی فیصلہ فائنلی ہوا پتہ نہیں کتنے سال بعد اس کیس پہ، اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ججمنٹ کے، جہاں تک آفیسرز کے بیہیویئر کے حوالے سے، وہ اور شہباز گل نے جو کہا ہے بہت کم فرق ہے الفاظوں میں. ایف آئی آر جو کٹی ہے شہباز گل کی، انہوں نے آدھا جملہ ایک جگہ سے اٹھایا، ٹرانسکرپٹ اگر آپ دیکھیں، آدھا جملہ کہیں اور سے اٹھایا اور خود ملا کے ایک فیک ایف آئی آر میں غلط بیانی کی. اچھا، پھر ایک آتا ہے، چلیں اگر اس کی یہ اس پہ جو الزام لگا ہے وہی لگنا تھا، تو آپ نے یہ کس طرح اس کو ابڈکشن کیا ہے نا، آپ نے نہ اس کو وارنٹ دکھائے، نہ پکڑا، آپ نے اس کی گاڑی کے شیشے توڑے، اس کو گھسیٹ کے لے گئے، جو میرے ساتھ کوشش کی تھی کرنے کی، ناکام ہو گئی. تو اس کے ڈرائیور، اچھا نہیں، اور پھر غائب کر دیا اس کو 4-5 گھنٹے، کوئی تھانے میں نہیں تھا. سوال اٹھتا ہے کدھر تھا، کس نے اس پہ جنسی تشدد کیا؟ اور پھر سوال کیا پوچھے جا رہے ہیں اس سے، اس کے بیان پہ کچھ نہیں پوچھا جا رہا. اور میں وہی باتیں کر رہی ہوں جو اس نے آن دا ریکارڈ عدالتوں میں کہا ہے اب تک، کہ عمران خان کیا کھانا کھاتا ہے، اس قسم کے سوال. اب یہ سوالات اور اس کی سٹیٹمنٹ کا کیا لنک ہے؟ کوئی لنک نہیں. تو یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو کے خلاف کچھ ہمیں مل جائے، کیونکہ ان کو نہیں کچھ مل رہا. جو مرضی کہہ لیں، توشہ خانہ کا بڑا شور مچایا ہے. خان نے تو کہا ہے کہ میرا کیس پبلک اوپن کورٹ ہو اور ساتھ نواز اور زرداری وغیرہ اور یوسف رضا گیلانی کا بھی ہو، تو صاف پتہ چل جائے گا کس نے لیگلی کچھ کیا ہے، پیمنٹس کی، کسی نے غیر قانونی طور پہ کیا ہے. لیکن وہ انہوں نے تو گاڑیاں لی ہیں جو نہیں جا سکتی تھی، رولز کو چینج نا. اور وہ ہار کا قصہ تو سب کو پتہ ہے گیلانی کا. تو مطلب ہے ان کو پرابلم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ پہلے پنجاب کے بائی الیکشن کے بعد
جب ان کو ایک پیغام قوم نے دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو رزلٹ آیا، پھر کراچی کا بائی الیکشن دیکھ لیں، اس کے بعد یہ ڈیسپراڈوز ہو گئے ہیں، اور سازش کرنے والے جو ہیں، بھئی خدا کا کوئی خوف کریں، ملک کا سوچیں اور اپنا آپ رویہ اور اپنی پالیسی بدلیں، کیونکہ جس طریقے پہ یہ جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، ہم تو اس کو یعنی جو میل ٹریٹمنٹ ہے یا مین ہینڈلنگ ہے اس کے اوپر تو ہم کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی تو ذرا لوز کینن بن چکے ہوئے تھے۔ نہیں، ایشو یہ نہیں ہے، دیکھیں ہر شہری کا حق ہے وہ اپنی ویوز دے، اور اگر اس نے کوئی قانون توڑا ہے تو آپ قانون اس پہ لاگو کریں، لیکن یہ حق نہیں بنتا ریاست کو جو انہوں نے تشدد کیا ہے، وہ بالکل نہیں بنتا۔ ایشو ادھر آتا ہے، لوز کینن ہو نہ لوز کینن ہو، ہم کئی اب آپ نے تو کبھی رسپانسبل سٹیٹمنٹ نہیں کی، آپ بھی تو اتنی ووکل ہے، نہیں کچھ لوگ رسپانسبل ہو چکے ہیں۔ نہیں، مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں وہ لوز کینن ہے، ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے خواجہ آصف نے، ایاز صادق نے اسمبلی میں، باہر اسمبلی کے ہمارے اداروں کے خلاف اوپنلی، اور نواز شریف کا کس کو بھولے گا جس نے نام لے کے یوں کر رہا تھا، تو وہ مجھے بتائیں وہ لوز سٹیٹمنٹس نہیں تھی؟ ایاز صادق صاحب نے جو کہا، تو پھر ایاز صادق نے بتایا، پھر خواجہ آصف نے ڈیفنس بجٹ پہ اور پوری باتیں کی، اور وہ ساری پبلک ڈومین میں ہے۔ مریم نواز نے جس طریقے سے کیا، یہ لوز سٹیٹمنٹس نہیں ہے۔ تو آپ کیا، اول تو میرا اپنا ویو ہے، دیکھیں کہ یہ جو سیکشن 124A ہے، میرا غالباً سیڈیشن والا جو سیکشن ہے ہمارے پی پی سی میں، یہ کلونیل ٹائمز کا ہے۔ یہ برطانوی حکومت جب راج کرتی تھی لائی تھی، انہوں نے برطانیہ سے یہ ہٹا دیا ہے، اور کیا کہتے، یہ اس وقت تھا جب حکمران رول کرتے تھے، سبجوگیٹ کرنا مقصد تھا۔ ہاں، اب آپ لوگوں کو اس کا مطلب ہے اب سیاستدان صرف ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا، الیکشن کمیشن کورٹ تو نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کورٹ کی عزت کرنی چاہیے، اور اگر کورٹ کے فیصلے نہیں امپلیمنٹ ہوتے، بالکل اس پہ کنٹیمپٹ لگنا چاہیے۔ لیکن آپ کہیں جی الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ کہہ دیا، وہ بھی تو کنٹیمپٹ کا کیس کورٹ نہیں ہے نا، وہ کس طرح انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحبہ، یہ چونکہ آپ پڑھاتی رہی ہیں، تھیوریٹیکلی جو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز پبلک فیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو پبلک ٹیکس پر منی پہ چل رہے ہیں، ان پہ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ اس ملک میں کیسا انوائرمنٹ بنا رہے ہیں کہ آپ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، یہ سیڈیشن اور میوٹنی اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ سارے قوانین کو ریوائز کرنا ہوگا جو برطانوی حکومت کے وقت کے تھے۔ سبق سیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اب تو سبق سیکھ جائیے گا۔ نہیں، میری بات سنیں، ہم میں سے بہت سے لوگ پہلے بھی اس پہ شور مچاتے تھے، لیکن ہماری کیونکہ الائز کے ساتھ حکومت تھی، ہم الائی ڈیپینڈنٹ تھے، تو کئی چیزیں جو ہم کرنا چاہتے تھے ہم نہیں کر پاتے تھے۔ ہمارا وزیر قانون خیر سے گفٹڈ تھا ایم کیو ایم کا، اور کئی دفعہ لیکن وہ ان کو بار بار دیکھیں نا، جدھر سے بھی دیکھیں، آپ اب کچھ کہیں گے، کل کو آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا، آپ پہ چارجز لگ جائیں گے۔ میں کہتی ہوں اتنا کلوسٹروفوبیا کبھی نہیں سپوزڈلی جمہوری نظام میں۔ ہم ضیاء الحق کے وقت سے گزرے، ہمارے یونیورسٹی ٹیچرز کو پکڑا گیا تھا، پیمفلٹ کیس تھا، ایک دو بچ گئے، ایک دو کی تو میں نے ضمانت کرائی، وہ اپنے گھر کے کاغذ دے کے ان کی بیل کرائی تھی، پھر چھپایا تھا۔ وہ خوفناک وقت تھا، ظلم کا وقت تھا، لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، ضیاء کی، ایوب خان کی زمانے میں، مشرف کی بھی۔ لیکن یہ جمہوری سپوزڈلی جمہوری نظام کے وقت جو ہو رہے ہیں، اتنا خوف یہ پھیلا رہے ہیں، ٹیررائز کر دیا انہوں نے، کلوسٹروفوبیا ہمیں بھی سوچتے ہوئے، یقین کریں ہمیں بھی سوچتے ہوئے 10 دفعہ بولتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ بول دیں گے جس کے اوپر پکڑ ہو جائے۔ نہیں، لیکن اینڈ میں کیا ہونا ہے، لوگ پھٹ جائیں گے، لوگ پھٹ جائیں گے۔ کب تک ہم چپ کرے بیٹھے رہیں گے؟ پھر ہمارا وہ اگر منہ کھول دیا نا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم نے تو حکومت دیکھی ہے قریب سے، پھر کیا ہوگا؟ مطلب ہم تو پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی سیکیورٹی کی وجہ سے بہت سی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جس وقت ڈاکٹر صاحبہ شہباز گل صاحب کی کسٹڈی کے خلاف یا ڈیٹینشن کے خلاف خان صاحب نے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کا اعلان کیا، ریلی کا، انفیکٹ تو حکومت نے دفعہ 144 لگا دی۔ اب رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ، رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی،
اس کو کیسے آپ میری بات کرب کر سکتے ہیں؟ 25 مئی کو ہم نے جو ٹیئر گیس کھائی ہے اور پھر ہم پہ FIR کٹ گئی ہے. بھئی ہم نے تو نہیں کچھ چیز کی, ہم تو گاڑیوں میں آ کے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے. 3:30 بجے دوپہر سے لے کے 3:45 بجے صبح تک ہم وہاں تھے اور ہم نے ٹیئر گیس کھائی ہے. پھر ربر بلٹس آئی ہیں اس وقت فرینکلی میں تو اپنی گاڑی ہٹوائی ہے. ایک بریک آپ کی اجازت سے اسی پوائنٹ سے واپس آ کے ڈاکٹر صاحبہ سے پھر بات کریں گے کہ دفعہ 144 بلینکٹ کور ملا ہوا ہے اسٹیٹ کو, وہ کوئی بھی دفعہ لگا دے اور اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, اور وہ اس کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد حکومتیں حاصل کریں اپنے مخالفین کے خلاف, اپنے ناقدین کے خلاف. یہ کس طرح آج, یہ تو بنانا ریپبلک ہے, پپایا ریپبلک, کیا کیسے ہو سکتا ہے آج کے سیولائزڈ ورلڈ میں؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ مزید جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پہ بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو اگر دوبارہ حکومت ملتی ہے تو اس وقت یہ حکومت جن کلونیل دور کے قوانین کو استعمال کر کے فاشزم کر رہی ہے یا میڈیا پہ فریڈم آف ایکسپریشن کو, پولیٹیکل رائولز کو سپریس کر رہی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو ریپیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں سارے کلونیل جو قوانین ہیں برطانوی وقت کے زمانے کے, ان سب پہ اسٹڈی کر کے ان کو ختم کرنا چاہیے. بلکہ ہماری کرمنل لا ریفارم تقریباً ہو چکی تھی, اس میں ایک کنٹروورسی تھی, ایک عجیب و غریب کلوز فاروق نسیم نے ڈالا جس پہ بحث ہوئی اور کیبنٹ نے وہ کلوز ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد فاروق نے وہ ٹیبل ہی نہیں کیا اسمبلی میں, تو ہم کام اس پہ کافی ہو چکا تھا بیکاز میں اس کمیٹی میں تھی جس میں اس کا پروگریس ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور چیزیں کی جو لوگ نوٹس نہیں لیتے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے کیپٹل پنشمنٹ کے کئی قوانین جو پرانے زمانے کے تھے کہ جی ریلوے لائن سیبوٹاج کی تو ڈیتھ پینلٹی, اس کی ضرورت نہیں بیکاز اینٹی ٹیرر قانون آپ کا آ گیا ہے جس میں یہ چیزیں ہیں. تو وہ ہم نے جو ڈپلیکیشن تھی وہ کئی ہم نے ہٹا دیے. GSP پلس کی وجہ سے ہم نے کم کر دیے تھے قانون جس میں ڈیتھ پینلٹی آتی ہے. تو بٹ میرا خیال میں ایک اوور آل بہت بڑی ضرورت ہے ریویژن کی, کیونکہ دیکھیں ایک جمہوریت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو تو کرٹیسائز کر لیں, ان پہ تنقید کر لیں, لیکن الیکشن کمشنر پہ آپ تنقید نہ کریں. کیوں بھائی آپ کسی ادارے پہ تنقید نہ کریں, آپ سوال بھی نہ پوچھیں اداروں سے, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں دیکھیں گالی گلوچ کرنا یا الزام ترشی کرنا یہ غلط ہے اور بالکل اس کے خلاف قانون ہونے چاہیے, لیکن یہ کہ آپ اداروں پہ بات ہی نہیں کر سکتے, آپ سوالات ہی نہیں پوچھ سکتے, یہ نہیں ایکسیپٹیبل کسی بھی جمہوریت میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسے قوانین ہیں جن کو ہٹانا چاہیے, اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ اب اگر ہماری حکومت آئی تو اس پہ پیش رفت کرنی چاہیے. اور دیکھیں کئی قانون جو ہم نے بنائے تھے ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, جیسے جرنلسٹ کا جو ہم نے پروٹیکشن, اگر وہ قانون پہ صحیح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی, کئی جو جرنلسٹ کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں وہ انلیگل اب تک ہوتے اور مشکل ہوتے لینا. پھر ہم نے ایک ہمارے سے نہیں ہوا لیکن ہم نے اسمبلی سے پاس کروا دیا تھا انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا بل, وہ سینٹ میں آنا ہے, کیوں اس پہ ڈیلے ہو رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. اس پہ ہم نے تو ٹارچر ان کسٹڈی کو, ٹارچر کے 2 بل ہیں, ایک ہم نے تو شہری رحمان کے بل کو بھی سپورٹ کیا تھا سینٹ میں, ہماری حکومت نے اسمبلی میں ٹیبل کیا تھا, ان میں سے کوئی بل نہیں پاس ہو رہا, کیا وجہ ہے؟ اور پاکستان سگنیٹری ہے کنونشن اگینسٹ ٹیرر اور کیا کہتے ہیں ICCPR بھی ہم نے سائن کیا ہے. ہاں کنونشن اگینسٹ ٹارچر کیٹ, ایک وہ کنونشن اور ایک ICCPR انٹرنیشنل کنونشن آن پولیٹیکل. لیکن ٹارچر کا جو ہمارے ہاں پولیس یا بہت سارے ادارے جو کسٹڈی میں ٹارچر کرتے رہے ہیں وہ ایسا ٹارچر ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نشان نہیں ملتا ہے, اس کو کیسے نہیں. میری بات سنیں, شہباز گل پہ تو نشانات ہم ہیں, کچھ تو ہم نے کچہری میں بھی دیکھے تھے, نشانات ہیں. اور دوسری بات میں سمجھتی ہوں میں بھی
کوئی پٹیشن کا اس پہ سوچ رہے ہیں ہم کہ یہ جو آرٹیکل 10 ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کنفیشن نہیں لے سکتے ٹارچر کے، کوئرسیو میجر یوز کرتے ہیں، تو وہ اس کی کیا حدود ہوں گی، اس پہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے۔ پھر آرٹیکل 14(2) ہے ہمارے آئین کا، جس میں اس پہ کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ سیکیورٹی آف سیلف اور سارا کچھ ہے، آپ نہیں تشدد کر سکتے اپنے شہریوں پہ۔ تو یہ چیزیں جب ہیں تو آئین کی خلاف ورزی اتنی اوپنلی پولیس کس طرح کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے؟ اچھا، اور بائی دا وے ابھی تو سمجھے سیاسی لوگوں پہ یا جرنلسٹ پہ کی ہے، لیکن عام شہریوں پہ ٹارچر جو ہے، کسٹوڈیل ٹارچر عام ہوتا ہے تھانوں میں۔ ہماری پولیس تو بروٹل پولیس آف دی ورلڈ سمجھی جاتی ہے، اس کا تو ہر تھانے میں یہ کنفیشن لی جاتی ہے۔ تو یہ اگر آپ نے سسٹم کو بدلنا ہے، پولیس کے سیف ہاؤسز بنے ہوئے جہاں وہ جا کے لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کو لاک اپس میں نہیں رکھتے۔ چلے میں کسی اور کی بات نہیں کروں، میں تو پولیس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ کے اوپر حکومت کی طرف سے، اور بلاول صاحب نے کہا کہ یہ جلسہ کرتے رہیں، ہم خدمت کرتے رہیں، تو وہ سیلاب متاثرین مجھے بتائیں کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ جو لوگ جا رہے ہیں پرائیویٹ این جی اوز یا ہمارے شہری جو جا کے فنڈ ریز کر کے امداد لے جا رہے ہیں سندھ میں، سندھ حکومت اور وڈیروں کے لوگ لوٹ رہے ہیں اس کو، یا زبردستی کھینچ رہے ہیں کہ ہم دیں گے۔ مطلب سندھ حکومت کا کیا حال ہے؟ وہ جو ان کا وسان ہے، منصور وسان، کشتی میں جا کے لوگوں کی میتیں پانی میں تیر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو وینس بن رہا ہے۔ مطلب کون سی خدمت کر رہے ہیں بلاول یا مراد علی شاہ؟ اور ایک ان کے ایم این اے امیر علی شاہ، وہ منرل واٹر سے اپنے پاؤں دھو رہے ہیں، وہ جو نہیں پاؤں دھو رہے ہیں اور ایک چرپائی پہ گدے لگا کے، اور وہ پنکھا ان کو ہوا دی جا رہی ہے، اور وہ فریال کہ ہسبینڈ جو 50 روپے یوں بانٹ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا، تمنداری، فیوڈل مائنڈ سیٹ، یہ ایک سوچ ہے، آپ نے سوچ کو ختم کرنا ہے اس ملک میں۔ خان صاحب اب جائیں گے سندھ میں؟ جا رہے ہیں۔ ایک بریک سے واپس آ کے خان صاحب کا سندھ کا کیا سکیجول ہو سکتا ہے، بریک کے بعد بات کریں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، میں ویسے آپ سوال لانا چاہ رہا تھا سخن شیریں پہ، جو آپ نے اپنا وی لاگ بھی شروع کر دیا ڈاکٹر صاحبہ نے۔ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اب جا رہے ہیں سندھ، تو وہ سکھر میں شاید جلسہ کریں گے، اور سندھ میں جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں، مجھے جلسہ سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، سیلاب زدہ علاقوں پہ زیادہ فوکس ہوگا۔ تو سندھ بڑا لازمی تھا ان کا جانا اس وقت، خاص طور پہ سیلاب کے حوالے سے، تو میرا خیال میں اچھا ہے وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو جو انٹرنیشنل ڈونیشن مل رہی ہے اس گورنمنٹ کو اب تک سیلاب سے متعلقہ، کے پی بھی متاثر ہے اور ساؤتھ پنجاب بھی، وہ پیسے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے؟ نہیں، ابھی تو وہ 2 اکاؤنٹس گورنمنٹ کے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں، بٹ اس کو اوور سائٹ ثانیہ نشتر کی کمیٹی بن گئی ہے۔ وہ تو آپ کر رہے ہیں نا، جو فیڈرل گورنمنٹ کو ڈونیشن مل رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ پتہ نہیں ڈونیشن کدھر دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی ہوگی نہیں ہوگی۔ ہم تو جو پی ٹی آئی نے ٹیلیتھون کے تھرو ڈونیشنز لیے، اس کی ہم ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی بالکل سپروائز کریں گے، اور گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، ساری جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا ایڈ اور اسسٹنس۔ رائٹ، تو ڈاکٹر صاحب اور بائی دا وے ہم ایک مانیٹرنگ روم بھی اب آلموسٹ بن چکا ہے سینٹرل، جدھر ہمیں پتہ چلے گا کدھر لوگوں کو جا کے ایڈ دینی چاہیے، جدھر نہیں مل رہی، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ سارا چلا جائے اور کئی لوگ بالکل رہ جائیں۔ سو اس واسطے ہم اپنا سسٹم پورا تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ صحیح کام کرے گا۔ عمران خان صاحب کا جو اصل مطالبہ تھا کہ الیکشن کروائے جائیں فوری طور پہ، وہ مطالبہ تو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہ گورنمنٹ کروانا چاہتی تھی، نہ کوئی اور کروانا چاہتا تھا، اور اب سیلاب کی بھی ایک کیفیت ہے۔ سیلاب کی کیفیت تو ہے، لیکن دیکھیں ابھی بھی ان کو الیکشن ڈیٹ دینی چاہیے، بیکاز 3 مہینے تو کیئر ٹیکر آئے گی۔ ڈیٹ تو دے دی انہوں نے 18 اگست اگلے سال، جب اسمبلی ختم ہوگی۔ وہ تو اپنا جو مرضی کرتے رہے، ہمیں تھوڑی منظور ہے۔
اگر انہوں نے ملک کو بحران سے نکالنا ہے، اور آپ دیکھیں جس دن IMF کا اگریمنٹ ہو گیا تو راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں. اب جو اور کیونکہ انہوں نے کنڈیشنز نہیں فلفل کی جو IMF نے مانگی، انہوں نے 8 اور کنڈیشنز لگا دی ہیں. گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، مہنگائی بڑھتی جائے گی. 49 ایئرز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا مہنگائی. انفلیشن کا دیکھیں نا 27% یا کچھ ہو گئی ہے ایک دم سے. تو اگر آپ یہ حالات اس طرح نہیں چل سکتی، نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ آپ کا ملک چل سکتا ہے. سیاسی بحران ہوا ہوا ہے. آپ جنہوں نے بھی اس سازش کا سوچا تھا، ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتی جب آپ کی معیشت سٹیبلائز ہو رہی تھی، جب آپ کا گروتھ ریٹ بڑھ رہا تھا، تو آپ کیوں اپنے ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے اس سازش کے ساتھ؟ اور وہ کر دیا تباہ آپ نے. ابھی بھی آپ تباہی کی طرف چلتے جا رہے ہیں. بھئی ایک ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ تباہی ہو رہی ہے تو آپ رک جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بھئی غلط راہ پہ چل گئے ہیں، اس سے واپس لوٹا جائے. یہ انڈو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنا لیڈر شروع کرے جو سخت فیصلے بھی کر سکے اور جو قوم چاہتی ہے وہ کر سکے. اور یہ جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں، لیکن اگر وہ لیڈر ہی نامنظور ہو جائے تو پھر کیوں؟ نہیں، کس کو نامنظور ہوگا؟ مطلب قوم. دیکھیں ریاست کی طاقت قوم ہے. جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور فیئر اور فری الیکشن ہو کے قوم ایک پارٹی یا لیڈر کو ووٹ دیتی ہے، وہ قوم کی طاقت پہ آتا ہے، تو پھر کوئی نہیں روک سکتا اس کو. یعنی کو فیصلہ کن قوتیں بھی پھر نہیں روک سکتی؟ جی فیصلہ کن قوتیں بھی نہیں روک سکتی پھر؟ میرا آپ نے دیکھ لیا نا پنجاب کا بائی الیکشن، پوری ریاست PTI کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا اور کوشش کی. چلے آخری منٹ ہے، یہ بتائیں جو 9 سیٹس پہ عمران خان صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں کتنی سیٹس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جیت جائیں تو یہ ہماری پاپولیرٹی کا سائن ہوگا؟ میں تو سمجھتی ہوں 9 سیٹیں جیتیں گے. اچھا. اور اگر آپ فار ایگزامپل 5:4 ہو جاتی ہے، 5 آپ جیت جائیں، 5-4 کہاں سے ہوگی؟ جس طرح قوم کھڑی ہوئی ہے خان کے ساتھ، میرا نہیں خیال. یہ تو مجھے لگتا ہے اتنا گھبرائے ہوئے ہیں. اب دیکھیں گے یہ الیکشن کراتے بھی ہیں کہ نہیں. فلڈز بھی آ گئے ہیں، لیٹس سی. ویسے الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے پنجاب گورنمنٹ کو لوکل باڈی الیکشن، مجھے وہ ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. مطلب کوئی عقل کی بات بھی ویسے الیکشن کمیشن کو کبھی کرنی چاہیے. جا کے دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں فلڈ سے ڈوبی ہوئے جگہیں ڈوبی ہوئی ہیں. کدھر سے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن یہ کروائیں گے؟ بلڈنگ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اور جنرل الیکشن نہیں. ہاں یہ ایک ڈائیکاٹمی تو بہت سی ہیں، لیکن مجھے بتائیں اسکول کھڑا کوئی نہیں، فلڈ ہر شہروں میں جہاں پولنگ ہوتی ہے سیٹ اپ ہی. تو کدھر یہ کرائیں گے؟ کشتیوں میں جا کے وہ ووٹ باکس رکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، سابق وفاق وزیر برائے انسانی حقوق ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. ایک بار پھر نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.